گھر تبدیل کرنا کہنے لکھنے میں حد درجہ آسان مگر حقیقتاً مشکل، بے حد مشکل۔ گھر کی شفٹنگ کیسا درد سر ہے یہ کوئی اینی سے پوچھتا جو 3 سال میں چوتھا گھر تبدیل کر رہی تھی۔ نفسیاتی پہلو تو ایک طرف رکھیے کہ نئے لوگ، نیا محلہ، نئے طور طریقے، جان پہچان ہو بھی نہ پاتی تھی کہ اڑان بھرنے کا حکم چلا آتا۔ کئی مالک مکان کے نازیبا اور غیر اخلاقی رویے مکان بدلنے پر مجبور کرتے۔ لوگ کرایہ داروں کی شکایات سناتے تو اینی حیرانی سے دیکھا کرتی، ارے کبھی مالک مکان کے متعلق شکایات کا سروے کرواؤ تو بتاؤ کہ تن ہما داغ داغ شد۔ خیر اس مرتبہ گھر بدلنا کسی مجبوری کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کی مراد تھی، اس حسرت کی تھی جو آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ شادی کے 14 سالوں میں یہ 8واں گھر تھا، اس کا اپنا ذاتی۔ اس نے تو خوابوں میں ہی اپنا گھر بنتے دیکھا تھا، کجا یہ کہ بیٹھے بٹھائے اللہ نے دے بھی دیا۔ 2 ہفتے تو وہ یقینوں بے یقینی کی سی کیفیت میں رہی، زیور بیچا نہ کمیٹیاں ڈالی، اللہ نے اسے بغیر مشقت کے گھر دے دیا۔ اس کے امی ابو 6 ماہ کے لیے امریکہ جا رہے تھے، ان سے ملاقات کے لیے اینی ملتان گئی تو ابو بہت خاموش سے تھے۔ سلام دعا کے کچھ دیر بعد ایک چیک بک اسے تھمائی، ساتھ میں وصیت نامہ بھی۔ اینی بیٹے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے جائیداد تقسیم کر جاؤں۔ وصیت نامے کی ایک کاپی تمہیں دے رہا ہوں، گھر دکان سب میں بیٹوں کی طرح تمہارا بھی حصہ ہے۔ ہاں فیکٹری میں نے فروخت کر دی ہے، اس کی پہلی قسط کل ہی ملی ہے جو تمہارے حصے کے لگ بھگ ہے۔ چیک بک سائن کر کے اسی لیے دے رہا ہوں، کبھی اپنا گھر بنانا ہو یا اعجاز کو کاروبار شروع کرنا ہو تو خاصی معقول رقم ہے، ابو نے وضاحت کی۔ اینی نے اس وقت تو چیک بک نہ کھولی۔ ہاں ان کی روانگی کے بعد اس نے اس رقم کی بابت وصیت نامے میں دیکھا تو واقعی بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے اعجاز سے رقم کا سرسری سا ذکر کیا تھا۔ اس کی نند کا اسلام آباد سے فون آیا، ہم نے موٹر وے کے قریب نیا مکان بنایا ہے، پرانا سیل کر رہے ہیں، دعا کرو اچھی قیمت میں بک جائے۔ اینی نے مطلوبہ رقم دریافت کی تو وہ اس کے پاس موجود رقم سے زیادہ تھی، مگر اس نے اپنی رقم اور خواہش کا ذکر بھی گوش گزار کر دیا۔ ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں انہیں ابھی منع کرتی ہوں، کسی پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ نہ کریں، بلکہ پنکھے اور اے سی وغیرہ بھی نہیں اترواتی، اینی کی بڑی نند نے کہا۔ لیکن زہرا آپا، باقی رقم ہم ابھی نہیں دے سکیں گے، اینی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ او ہو، اماں کہا کرتی تھی گھی گرے گا تو ستوا میں ڈلے گا، بھئی دے سکتی ہو یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، بس ہم اسی ہفتے شفٹ ہو رہے ہیں۔ پینٹ وغیرہ عالیہ بیٹی کی شادی کے موقع پر اس سال کے شروع میں کروایا تھا، تم چاہو تو ابھی سامان شفٹ کروا لو۔ ابھی؟ اینی نے تھوک نگلا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ 14 سال مکان بدلنے کی اذیتوں سے چھٹکارا اتنی آسانی سے مل جائے گا یہ تو سوچا ہی نہ تھا۔ رات اعجاز آئے تو اس نے 14 سالہ شادی شدہ زندگی کا پہلا سب سے بڑا سرپرائز دیا۔ اعجاز بھی ہر ہفتے پنڈی سے جہلم کے سفر سے اعصابی طور پر تھک چکے تھے، وہ بھی بے پناہ خوش ہوئے۔ بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ امی امی گرین والا کمرہ میں لوں گی، ماہا خوشی سے چہکی۔ وہ پرپل والا میرا ہے، نومی نے نعرہ لگایا۔ سارے گھر کے کونوں خدروں سے وہ کچرا نکلا کہ اللہ کی امان۔ ظاہر صاف ستھرا گھر بھی اس وقت کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ جب الماریوں کے نیچے سے بسکٹوں کے خالی ریپر نکلے، خوشی خوشی سارا سامان پیک ہو رہا تھا۔ خوشی میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اللہ نے بھی آسانی کی۔ اور جب ان کی نند اسلام آباد شفٹ ہوئی تو وہ لوگ سامان پیک کر کے بھجوا چکے تھے۔ اعجاز اپنے بھانجوں کے ساتھ سامان سیٹ کر چکے تھے۔ جب اینی بچوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچی، نند کو نئے گھر کی مبارکباد دی، ملتان سے خریدے ہوئے خوبصورت کڑھائی والے دوپٹے، سوہن حلوے اور گل ٹیکس کی بیڈ شیٹس کے تحائف ان کے حوالے کیے۔ نند کی بہو اور بیٹیوں نے پرتکلف ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ جاؤ ماہا، نومی، زینب ناشتہ کریں آپ، اس نے بچوں سے کہا۔ اور تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ نند نے پوچھا۔ اینی جھجکی، آپا میرا روزہ ہے۔ روزہ؟ اتنی سخت گرمی میں؟ ان کی بہو نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے بہت سال پہلے منت مانی تھی، اللہ نے اپنا گھر دیا تو میں روزے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گی، اینی شرماتے ہوئے بولی۔ او
ओह, मन्नत का रोजा है, अल्लाह मुबारक करे। आज आराम करना और कल से ही घर सेट करना शुरू करना। शाम का खाना बल्कि अफ्तारी मैं भिजवाऊंगी। फिलहाल ये हलवा पूरी, नान, चने, निहारी ले जाओ। दोपहर का खाना रोजे में कैसे बनाओगी? दिन भी आजकल खैर से लंबे हो गए हैं, मुझे तो दोपहर में नींद भी बहुत आती है, तुम भी सो जाना। नंद ने मशवरा दिया और बहू ने लपक छपक के नाश्ते की अशिया पैक करके उनके हवाले की। सलाम दुआ के बाद वो अपने जाती घर के लिए रवाना हो गई। जहन में किराए के घर में गुजारे 14 साल 1400 साल की तरह लग रहे थे। एजाज घर पे ही थे। नंद ने पर्दे भी नहीं उतरवाए थे, पंखे लगे हुए थे। सख्त गर्मी महसूस हुई तो उसने वुजू किया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। सफर की थकावट और रोजे की नकाहत के बावजूद उसने सामान खोलना शुरू किया। बच्चों को आवाज देकर उन्हें मददगार बनने की दरख्वास्त की। दोपहर के 3-3:30 बजे बच्चे बुरी तरह से थक गए। गैस का चूल्हा नंद ले गई थी, उसका चूल्हा सामान में बंद था। उसने ओवन में बच्चों को नाश्ते का सामान गर्म करके दिया और खुद फिर से काम में जुट गई। एजाज भी ऑफिस से हाजिरी लगा के आ गए थे। 2 कमरों का सामान सेट हो चुका था। अब वो ड्राइंग रूम में थे जब एजाज ने आवाज लगाई, अरे खुशबख्त, तुम थक जाओगी, अब बस करो। ये कौन सा किराए का घर है जहाँ से निकाले जाने का डर है? वैसे भी रोजे से हो। एनी मुस्कुराई। रोजा क्या कहता है मुझे कि काम ना करो? आपको नहीं इल्म, जिस तरह रमजान में इबादतों का ख्वाह वो फर्ज हो या नफल अजर बढ़ जाता है, इसी तरह कामों का अजर भी बढ़ जाता है। खूब, ये फतवा किसने दिया? एजाज ने फिक्रा कसा। फतवे की क्या बात है, आम हालात में प्यासे को पानी पिलाने पर हर 2 नफलों जितना सवाब है, तो क्या रोजे में ये सवाब नहीं बढ़ेगा? और हाँ, वो गहरा सांस लेके बोली, मैं जब आप सब के काम करती हूँ तो बीवी, माँ, बेटी, बहू बनकर नहीं करती, बल्कि वो वक्फे के लिए जानबूझ के चुप हो जाती है। चुप क्यों हो गई हो माई डियर? एजाज ने दिलचस्पी ली। वो इसलिए करती हूँ कि एक तो पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल खल्क एयाल अल्लाह। मैं अल्लाह के कुंबे की मेजबानी करके, उनके कपड़े धो के, उनके लिए खाना बना के जो सुकून महसूस करती हूँ, वो शायद नेवी मुशक्कतों में फंसी ख्वातीन महसूस ही ना कर सकें। और मुझे उस वक्त बेहद खुशी महसूस हो रही होती है कि मैं अल्लाह के कुंबे के लिए काम कर रही हूँ। तो अल्लाह जी कितने खुश हो रहे होंगे। दूसरा ये कि जो दीन दूसरे को मुस्कुरा के देखने को सदका करार देता है, क्या उसमें घर के इन कामों का कोई अजर सवाब नहीं होगा? एनी किसी नदी की रवानी से बोली। लेकिन रोजे में तो घर के काम काज कम से कम करने चाहिए। एजाज ने दलील दी। इबादत? अरे भाई, इबादत हम क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। और घर के काम करते हैं घर वालों के आराम और सुकून के लिए। मैं ये नहीं कहती कि बस काम ही करते रहो, कम अज कम रमजान में फालतू कामों का फैलाव नहीं होना चाहिए, जरूरी ही करने चाहिए। आटा गूंदना, खाना बनाना, सफाई सुथराई, इन पर कम अज कम वक्त लगाएं, लेकिन जो वक्त इन कामों में सर्फ हो वो जाया नहीं जाता। भूल गए आप, मोमिन का नींद लेना भी इबादत करार दिया गया है। सोते में जब इंसान दुनिया और माफिया से गाफिल होता है, उसे इबादत बना दिया तो ये काम इबादत ना शुमार होंगे। बड़ी तरंग में एनी ने गुफ्तगू का सिरा सवालिया अंदाज में अपने मियाँ को थमाया। दलीलों में तुमसे कौन जीत सकता है? तुम जीती, मैं हारा, बड़े शरारती अंदाज में एजाज ने कहा। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि तुम्हें हर वक्त काम करने का शौक है, या ये आदत घुट्टी में मिली है, हर वक्त कायदे आजम के मिशन काम काम और काम पर अमल पैरा होते रहने की। मैंने अल्लाह जानता है, अगर आज तक किसी का भी काम किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका अल खुल्क अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, को सामने रख के किया है। मुझे थकावट में यही सोच राहत देती है, एनी ने जवाब दिया। एजाज ने एनी की तरफ देखा, सादा बेरिया अंदाज, जिसका सबसे बड़ा गवाह वो खुद था। और वो खुशकिस्मत था कि शादी के लिए आने वाले 4-5 रिश्तों में से उसने अल्लाह से नेक फितरत की हामिल लड़की तलब की थी। तो वो रब का शुक्रगुजार था कि उसने नेक फितरत ही अता की थी, बगैर शिकवे शिकायत के सबके काम आने वाली,
صلہ اور ستائش کی تمنا سے بے نیاز۔ ارے کن خیالوں میں کھو گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا دوپہر میں، اب تو عصر کی اذان بھی ہو چکی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، اینی فکر مندی سے بولی۔ نہیں بھئی، دوپہر کا کھانا میں نے کینٹین سے کھا لیا تھا، اس ہفتہ کی فیس کی پیمنٹ کر چکا تھا نا، اور مجھے پتا تھا کہ تمہارا روزہ ہے، تمہیں تو خوب بھوک بلکہ پیاس محسوس ہو رہی ہوگی، کھانا شاید آپا نے بھجوانا تھا۔ ایک ہی وقت میں اعجاز نے کئی سوال کیے۔ ہاں میرا خیال ہے ابھی بھجوا دیں گی، آپ بس جلدی نماز ادا کر کے باورچی خانے میں چولہا وغیرہ سیٹ کر دیں، مجھے تو گرما گرم چائے کی بھی طلب ہو رہی ہے، اینی نے کہا۔ او ہاں چولہا، میرا خیال ہے وہ باہر گیراج میں ہی ڈبے میں بند پڑا ہے۔ اعجاز نے گیراج میں سامان کھولا، آدھے پونے گھنٹے کی اٹھا پٹخ کے بعد چولہے کا کارٹن ملا، کچن میں اسے سیٹ کرنے میں بہت دیر لگی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے پلمبر کو بلانا پڑے گا، کوئی مسئلہ ہے جو چولہا فٹ نہیں ہو رہا، پسینہ پونچھتے ہوئے اعجاز نے خیال ظاہر کیا۔ اور سنو ٹائم کیا ہوا ہے؟ ارے 6:15 ہو گئے، روزہ کھلنے میں تو بہت کم وقت ہے، آپا نے کھانا نہیں بھجوایا ابھی، اعجاز پریشانی سے بولا۔ میسج کیا تھا میں نے، آپا نے جواب دیا کہ ڈرائیور کھانا لے کر بہت دیر سے نکلا ہوا ہے، پھر بھی گھر میں کچھ موجود ہے یا نہیں؟ اعجاز بدستور ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ نہیں، بسکٹ کیک رس آپا نے دیے تھے، وہ بھی بچوں نے شاید کھا لیے تھے۔ اینی بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچھا جان تم فکر نہ کرو، میں پھل اور بیکری سے کچھ لاتا ہوں، شاید اتنے میں ڈرائیور بھی آ جائے۔ اعجاز نے گاڑی کی بجائے موٹر بائیک نکالی۔ اینی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، بار بار نظر کلاک کی طرف اٹھتی تھی۔ امی امی اذان شروع ہو گئی، ماہا بولی۔ اینی کے سامنے سادے گلاس کا پانی اور صبح کے بچے پراٹھے کے 2-4 لقمے پڑے تھے، اس نے بسم اللہ پڑھ کے پانی کا گھونٹ پیا، اس کے بعد اس نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ڈالا۔ پراٹھا تازہ نہیں تھا، پراٹھا گرم اور خستہ بھی نہیں تھا، ٹھنڈا بے جان پراٹھا۔ لقمے کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، اس نے پانی کا دوسرا گھونٹ پیا، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالا۔ خستہ اور گرم نہ ہونے کے باوجود اس نے اس لقمے میں کچھ لذت محسوس کی۔ اعجاز کا ابھی فون آیا تھا کہ کسی غیر ملکی سربراہ کی آمد کی وجہ سے آپا کی گاڑی رش میں پھنسی ہے اور میں ابھی آ رہا ہوں۔ جب تیسرا لقمہ اس نے منہ میں ڈالا تو اعجاز شاپروں سے لدا بندھا اندر داخل ہوا۔ آپا نے ڈرائیور کے ہاتھ پکوڑے، سموسے، بریانی، قورمہ، کیما مٹر سمیت کئی مرغوب کھانے بھجوائے تھے۔ اعجاز بھی بیکری سے پیزا اور ڈرم سٹکس لے آئے تھے۔ دنیا جہاں کی اشیاء اس کے سامنے پڑی تھی، بچے سارے شاپر کھول کھول کے برتنوں میں سے یہ سب کچھ نکال رہے تھے۔ بریانی قورمے کی خوشبو سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، بچے ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ڈرائیور برتن لے کے واپس جا چکا تھا اور اعجاز حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اینی نے آنکھ اٹھا کے بھی اپنی پسندیدہ ڈشز کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ٹھنڈے پراٹھے کے بقیہ لقمے اس نے پانی کے ساتھ کھائے اور الحمدللہ کہہ کے اٹھی تو آنسوؤں کے ساتھ چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ ذہن میں 1400 سال پہلے کے منظر تھے۔ سیدہ عائشہ کا ارشاد تھا، 2 دن چاند طلوع ہو جاتے تھے اور خدا کی قسم ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے گھر کے چولہے میں کئی ماہ آگ نہ جلنے کی وجہ سے گھاس اگ جاتی تھی۔ مومن کا پیٹ تو ننھی بکری کی طرح ہے جسے سہارا دینے کے لیے چند لقمے بھی کافی ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ دے کے رو دی۔ اور وہ کیا وقت ہوگا جب سیدہ عائشہ کے ہاں کہیں سے گندم کا آٹا آیا، زیتون کے تیل سے چپڑ کے شوق سے روٹی پکائی اور کہا کہ اگر سالن مل جائے تو کیا مزہ آئے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے حیرانی سے کہا، عائشہ جب روٹی کو زیتون کے تیل سے چپڑ لیا جائے تو کیا سالن کی ضرورت رہتی ہے؟ اینی کی خاموشی پر اعجاز معذرت کے انداز میں بولا، بہت معذرت، تمہیں وقت پر روزہ کھولنے کے لیے کھانے کی اشیاء نہ مل سکیں۔ مگر اینی وہاں کب تھی؟ وہ تو کہیں اور تھی۔ یہ پکوڑے، سموسے، بریانی، یہ سب منظر سے غائب تھے۔ جو لذت اسے سادہ پانی اور پراٹھے کے لقمے سے ملی تھی، سادہ پانی کے گھونٹ اور روٹی کے لقمے نے اسے جو لذت آشنائی بخشی تھی، اس کے سامنے 2 جہانوں کے کھانوں کی لذتیں ہیچ تھی۔ اور یہ سب ایک حد تک تو ٹھیک تھا، مگر رمضان میں پکوڑے، سموسے، 15 اشیاء روزانہ بنانا عبادت نہیں، عبادتوں سے دور کرتا ہے۔ بھلا بھرے پیٹ سے بھی کسی کو معرفت نصیب ہوتی ہے؟ غار ہرا کا دروازہ بھوک سے کھلتا ہے۔ ارے بابا کہاں پہنچی ہو اللہ والی بیگم؟
एजाज ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। वो उस सुहानी दुनिया से वापस आई और आहिस्ता से बोली, वहां जहां इरशाद हुआ था इलाही, एक दिन पेट भर के खाना खिलाना कि तेरा शुक्र अदा कर सकूं, और एक दिन फाके से रखना कि सब्र कर सकूं। और फाके में जो लज्जत है उसने जिंदगी में पहली दफा महसूस की थी। रगो पै में उसके असरात थे, बस में नहीं था कि अभी सजदे में गिर जाए। मोहतरम दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए खसूसन के अल्लाह के सबसे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत का दर्जा दिया गया और जिनके बस में ये सब कुछ था, सो आज से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमने अमल पैरा होना है दिलो जान से। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।